السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین، اما بعد۔ سرزمین حیدرآباد دکن کا مشہور اور معروف دینی علمی فکری ادارہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والا مستند ادارہ جامعہ انواریہ کہ جس نے مستند اور مدلل کتابوں کو ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے خلق کثیر کو فائدہ پہنچانے کی سعی کی، اور بے شمار کتب کی ویڈیو ریکارڈنگ کو منظر عام پر لایا گیا، مشتمل سیاہ ستہ اور تفسیر اور متعدد فقہ کی کتابوں کو جو ہے منظر عام پر لایا گیا ہے، اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے درس نظامی کی معرکۃ الآراء تفسیر جلالین جو نہایت ہی مختصر تفسیر ہے، نشست با نشست جو ہے ہم اسے ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے خلق کثیر کو استفادہ کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ تو آج کی یہ ہماری سورہ انبیاء کی آخری نشست ہوگی، بیاد حضرت خواجہ محبوب اللہ علیہ رحمۃ و رضوان کی ہم ان دروس کی نسبت حضرت کی طرف کر رہے ہیں۔ حضرت کے مقام کو اللہ تبارک و تعالی عرفہ اور اعلیٰ عطا فرمائے۔ تو آج کا یہ آخری رکوع، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلکفران لسعیہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ اور وہ شخص جو اچھے اعمال انجام دیے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، تو ان کے کوششوں کا انکار نہیں ہوگا، ان کے عملوں کی ناقدری نہیں ہوگی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ان کے تمام اعمال کو لکھے جا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر یہ احکام دیا جا رہا ہے کہ انسان جو کچھ بھی عمل انجام دے رہا ہے، جو کچھ بھی وہ کام کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام کاموں کو محفوظ کر رہا ہے، اس کے تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالی لکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ جیسا کہ خود انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ دونوں فرشتے انسان کے اچھے اور برے اعمال کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، بندہ کس طرح کا عمل انجام دے رہا ہے۔ پھر عمل کے ساتھ ساتھ جو انسان کی نیتیں ہوتی ہیں، اللہ ان نیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو جو بھی انسان، جو بھی کوئی شخص، فرد جو بھی عمل کر رہا ہے، اس کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ کر رہا ہے، تاکہ قیامت کے دن اس کا عمل پیش ہو اور اس کے عمل اس کے متعلق گواہ بن جائیں کہ اس شخص نے دنیا میں کس طرح کی عمل انجام دیے تھے۔ اگر برے عمل انجام دیے تھے تو برا عمل وہاں پیش ہوگا، اچھے عمل انجام دیے تھے تو اچھا عمل پیش ہوگا۔ تو رب تعالیٰ اسی مفہوم کو ذکر فرما رہا ہے کہ جو کوئی مومن ایمان لانے کے بعد بندہ مومن، بندہ مسلم نیک اعمال کیا، اچھے اعمال انجام دیا، تو رب تعالیٰ کا یہاں پر ایک وعدہ ہے کہ ہم اس کے عملوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ فَلَكُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کہ اس کے عملوں کی ناقدری نہیں ہوگی، اس کی کوشش رائے گاہ نہیں ہوگی۔ عمل سے متعلق جو اس نے کاوشیں اور محنتیں اور مشقتیں کی ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے ان مشقتوں کو، ان کے محنتوں کو ضائع اور رائے گاہ نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ کے نزدیک اس کی عمل کی قدر تو یہ ہے کہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم ان کے عملوں کو لکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ بِأَنْ نَأْمُرَ الْحِفْظَةَ بِكُتُبِهِ، کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ ان کے عمل محفوظ رہیں، بِكُتُبِهِ، کتابوں میں، فَنُجَازِيهِ عَلَيْهِ، تاکہ اسی کے متعلق، اسی کی بنیاد پر اس کے ساتھ سزا اور جزا کا معاملہ مرتب کیا جا سکے۔ تو انسان کے جملہ اعمال لکھے جا رہے ہیں،
انسان کے جملہ اعمال اللہ کے علم میں ہے، فرشتوں کے ذریعے لکھا جا رہا ہے کہ فرشتے ان کے عملوں کو لکھتے ہیں۔ وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، اور حرام ہے علی قریۃ اہلکناها، اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی وہ بستی کہ جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہلاک ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ناقدری اور نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں پر عذاب کے کوڑے برسائے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ناممکن سی بات ہے کہ انہم لا یرجعون، کہ پھر وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر آئیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے، جس قوم کو رب تعالیٰ نے ہلاک کیا، تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ پھر وہ دوبارہ پلٹ کر لوٹ کر اس دنیا میں آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اسی بات کا ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے ان بستی والوں پر یہ حرام کر دیا کہ وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آئیں۔ اے ممتنعون رجوعہم الی الدنیا، یعنی دنیا میں پھر دوبارہ لوٹ کر آنا ان کے لیے یہ ناممکن سی بات ہے کہ ایک بار ان کے ہلاک ہونے کے بعد پھر وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں، انہیں اٹھنا ہے، دوبارہ ان کی زندگی ہے، وہ یوم آخرت، اور وہ جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اسی دن پھر اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس سے پہلے پھر اسے دنیا میں ایک موقع دیا جائے، پھر اس سے پہلے ایک موقع اسے فراہم کیا جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحرام علی قریۃ اہلکناها، کہ ہم نے ان بستی والوں پر جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کیا، ہم نے اپنے حکم سے ہلاک کیا، ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو دوبارہ نہ زندہ کیا جانا، اس کو اللہ تبارک و تعالی حرام سے تعبیر فرما رہا ہے کہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ وہ دوبارہ لوٹ کر دنیا میں آئیں۔ تو ان کا دنیا کی طرف لوٹنا ناممکن ہے کہ آج تک کوئی مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک اصول ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بسا اوقات انبیاء کرام نے مرے ہوئے اشخاص کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا گیا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے مردوں کو، جیسا کہ اسی طرح سے ایک مرا ہوا آدمی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں جو ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک شخص کو قتل کر دی اور خود اس کے مدعی بن بیٹھے، تو اللہ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کے ایک گوشت کے کچھ حصے اس کے جسم میں لگاؤ، تو اس سے وہ شخص زندہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ شخص زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ مجھے میرے فلاں رشتہ دار نے میرے بھائی نے ہی قتل کیا ہے، تاکہ مجھے قتل کر کے وہ میرے تمام دولتوں کا وارث بن جائے۔ تو بسا اوقات اس طرح سے ہوا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ اس دنیا میں کئی بار ہوا ہے، لیکن ان کی زندگی چند لمحوں کے لیے، چند ساعتوں کے لیے گھڑیوں کے لیے ان کی زندگی ملتی تھی، پھر اس کے بعد ان کو اسی طرح سے پھر دوبارہ ان کے لیے پھر موت ہے۔ تو واقعات کے تحت یا انبیاء اکرام کے معجزات میں یہ بات شامل ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن وہ ایک الگ نوعیت ہے۔ یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ باضابطہ پھر دوبارہ زندہ کیا جانا، پھر وہ اس دنیا میں زندگی گزارنا، پھر وہ اس دنیا میں کام کاج کرنا، نکاح شادی بیاہ کرنا اور دیگر مسائل کو جاری و ساری رکھنا، یہ چیزیں یہاں پر مراد ہے کہ پھر کوئی شخص اس شان سے اس دنیا میں مرنے کے بعد نہیں آئے گا جو وہ اپنی پہلی والی زندگی یہاں پر گزارے، ایسا یہاں پر نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رجعت کو ناممکن فرمایا کہ دوبارہ ان کے لیے دنیا میں زندگی ملنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ حتیٰ یہ غایت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ انتہا، یعنی ان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن کب ہے، یہ انتہا کو بتایا جا رہا ہے۔ لِامْتِنَاعِ رُجُوعِهِمْ، کہ اس وقت ان کا لوٹنا ممکن ہوگا۔ اذ فتحت یاجوج و ماجوج، یہ اس وقت ہوگا جب یاجوج اور ماجوج کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ یاجوج اور ماجوج
یہ دو قبیلے ہیں کہ جس کا ذکر تفصیلاً ذکر جو ہے سورہ کہف کے آخری رکوع میں اس کا تفصیلاً ذکر ہو چکا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کون تھے، کیا تھے، میں مختصراً چند جملوں میں عرض کر دوں کہ یاجوج ماجوج دو قبیلے ہیں جو انتہائی فساد اور انتہائی جو ہے تکلیف دینے والے کچھ افراد تھے، کچھ ایک جو ہے قبیلے کے لوگ تھے جن کی تعداد بہت بڑی ہے، جن کی تعداد بے شمار ہے۔ ان کی تعداد کو شامل کرنا یہ بہت ہی ناممکن سی بات ہے کہ ان کی کثرت بہت ہی زیادہ ہے۔ تو وہ اس زمین پر فساد کرتے تھے، زمین کے کھیتیوں کو تباہ کر دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے تھے۔ تو لوگ اس قدر اس قوم سے پریشان ہو گئے کہ لوگوں نے اپنے بادشاہ حضرت ذوالقرنین سے فرمایا کہ ہمیں اس قوم سے نجات دلا دیں۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے ایک بڑی دیوار قائم کی، بڑی دیوار کا آپ نے بنیاد ڈالا اور اس قوم کے درمیان اور لوگوں کے درمیان ایک خط فاصل کے طور پر اس بڑے سی دیوار کو قائم کیا گیا تاکہ وہ یاجوج ماجوج کی قوم اپنے دائرے سے ادھر نہ آ سکیں اور ادھر والے لوگ ان کے ظلم اور ستم سے محفوظ رہیں، بچے رہیں۔ تو اللہ کے حکم سے ان کو دیوار کے اندر ان کو داخل کر دیا گیا ہے اور وہ اب اسی دیوار میں وہ قائم ہے، اسی دیوار میں وہ لوگ بند ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک وقت اس کو کھولا جائے گا، یعنی وہ دروازہ کھلے گا، یاجوج اور ماجوج کا دروازہ کھلے گا، پھر اس کے بعد وہ کثرت سے آئیں گے اور آنے کے بعد وہ فساد کریں گے، آنے کے بعد وہ اس قدر سختیاں کریں گے، ظلم اور زیادتی کریں گے کہ اس کی ایک الگ بیان ہے، اس کا ایک الگ عنوان ہے۔ تو قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا فتنوں کی شکل میں یہ ہے کہ وہ نکل کر جو ہے بستیوں کو تباہ و تاراج کر دیں گے، کھیتیوں کو کھا لیں گے اور لوگوں پر زیادتیاں کریں گے۔ تو ان کا ظلم جو ہے جاری رہے گا بستی والوں پر اور کھیت کھلیانوں پر، پانیوں پر، جانوروں پر، یہاں تک کہ وہ کیڑے مکوڑے بھی کھا جائیں گے۔ تو اتنی اس کی جو ہے تعداد بڑی ہے کہ اس کے ذکر کو اور اس کی تعداد کا اندازہ لگانا یہ مشکل ہے۔ چنانچہ یاجوج ماجوج کو کھولا جانا بالحمزۃ و ترک ہی کہ یہ یاجوج یعنی حمزے کے ساتھ پڑھا گیا ہے یا پھر جو ہے بغیر حمزے کے بھی پڑھا گیا ہے، کھڑے زبر کے ساتھ جو ہے مد کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اسمان اعجمیہ نے یہ دونوں عجمی لفظ ہیں اور لقبیلتین دو قبیلوں کی یہ نام ہیں۔ ویقدر قبلہ مضاف اور اس سے پہلے جو ہے مضاف پوشیدہ ہے، یعنی صدہما کہ یہ دونوں کو بند کر دیا گیا ہے، ان دونوں کے بند کو کھول دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسا کہ پانی اگر زیادہ ہے تو اسے بند بنا کر اس کو جو ہے پانی کو روک دیتے ہیں، ایک بہت مضبوط اور بہت ہی جو ہے سخت قسم کی دیوار بنا کر پانیوں کو روک دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس پانی کی جو ہے اثرات سے یا اس پانی کی جو ہے زیادتی سے یا اس پانی کے نقصان سے لوگ بچے رہیں۔ تو اس پانی کو ایک مقام پر کسی جگہ پر اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور ایک دیوار بنا دیا جاتا ہے۔ بس اسی طرح سے اس یاجوج اور ماجوج کے سیلاب کو روکنے کے لیے ایک بہت عظیم دیوار قائم کر دی گئی ہے اور وہ یاجوج اور ماجوج کی قوم اسی دیوار کے اندر، اسی دیوار کے جو ہے وہ اندر میں ان کو روک کے رکھا گیا ہے۔ پھر یہ اللہ کے حکم سے ایک دن وہ دیوار ٹوٹے گی تو اس طور پر وہ پانی کی طرح، وہ سیلاب کی طرح وہ اس طرح سے تیزی سے آئے گا کہ وہ تمام ہریالی اور پانی اور وغیرہ وغیرہ چیزوں کو وہ کھا جائے گا اور لوگوں کو انتہائی تکلیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب قیامت آنے والی ہوں گی، یعنی قرب قیامت ان کے ان دونوں قبیلوں کو کھولا جائے گا اور ان کے جو ہے سختیاں اور ان کی زیادتیوں سے لوگ دوچار ہوں گے۔ تو یہ کب ہوگا؟ قرب القیامت صاحب جلالین کی بھی وہی رائے ہے اور یہ جمہور کی بھی وہی رائے ہے کہ یہ جو ہے قیامت سے پہلے ہونا ہے۔ فَإِذَا هِيَ الْقِصَّةُ شَاخِصَةٌ یہ جو قصہ ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ بہت ہی مشقت اور بہت ہی جو ہے تکلیف دہ واقعہ ہوگا۔ شاخصہ کے معنی انتہائی شدت کا واقعہ ہوگا۔ یہ ابصار الذین کفروا یہ وہ لوگ جب کفار دیکھیں گے اس کو، تو کفار جب ان واقعے کو دیکھیں گے تو ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ شاخصہ کے معنی ہے آنکھوں کا کھل جانا۔ مثال کے طور پر کوئی چیز اگر ہمارے سامنے ہو رہا ہو اور بہت ہی وہ تعجب خیز چیز ہو
تو ہم اسے بڑے جو ہے غور اور فکر سے دیکھتے ہیں، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانا یہ ہمارے محاورے میں اس بات کا استعمال ہے، ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس قصے کو دیکھ کر کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ فی ذالک الیوم، کب؟ یہ اس دن یعنی قیامت کے دن کو تصور کریں گے کہ یہ کیا ہوا، لشدت ہی، اس دن کی شدت اور اس دن کی تکلیف کی وجہ سے، ویقولون، اور جب وہ شدت اور تکلیف کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا للتنبیہ، یا جو ہے تنبیہ کے لیے ہے، وہ خود اپنے آپ کو تنبیہ کر رہے ہوں گے، ویلنا، ہمارے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، اور ہمارے لیے بربادی ہے۔ تو کفار ان سختیوں کو دیکھ کر اپنے لیے ہلاکت اور بربادی مانگیں گے، اور اپنے اوپر وہ جو ہے اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے دنیا کی زندگی میں ہم نے کیا کیا، قد کننا فی الدنیا، کہ تحقیق کہ ہم دنیا میں رہے، فی غفلت، کیسے ہم دنیا میں تھے؟ غافل تھے، دنیا میں ہم جو ہے حقانیت کو قبول کرنے سے ہم باز رہے، اور ہم نے صداقت کو ہم نے انکار کیا، اور ہم صحیح راستے پر چلنے سے بچے رہے۔ تو یہ وہ افسوس اور یہ ندامت کے آنسو اس وقت ان کی آنکھوں میں آئیں گی جب کہ قیامت کا سور پھکے گا اور قیامت کا جو ہے آنے کا اعلان ہوگا، تو وہ اپنے آپ کے لیے وہ کہہ رہے ہوں گے فی غفلت ھذا، کہ ہم لوگ اس دن سے، آج کے دن سے، قیامت کے دن سے ہم لوگ بڑی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ وہ لوگ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، اپنے آپ پر زیادتیاں کرنے والے تھے۔ اس بات کا اقرار ان کو اس وقت ہوگا جب وہ لوگ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جب وہ آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے، تب انہیں احساس ہوگا کہ ہم اس جو ہے دن سے غافل تھے، اور ہم آج کے دن سے غفلت کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ تو اپنے ظلم کرنے کا احساس اپنے جانوں پر اس وقت ہوگا جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ انفسنا، وہ ظلم کس طور پر کہ اپنے آپ پر ظلم کیا گیا، کیوں؟ بتکذیبنا الرسل، کہ رسول آئے اور رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا، چنانچہ رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر رسول کی رسالت کو مان لیتے اور ان کی دعوت و ارشاد پر اگر ہم لبیک کہہ دیے ہوتے تو یقیناً آج کی یہ سختی سے ہم بچے رہتے، اور آج کے اس سخت دن میں اللہ ہمارے لیے کوئی اطمینان اور سکونت اور طمانینت کا کچھ نہ کچھ ذریعہ بناتا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین اور مخلصین کے لیے کچھ نہ کچھ وہاں پر ان کے لیے کچھ طمانینت اور سکون کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بنائے گا۔ تو یہ لوگ وہاں پر افسوس اور ندامت، شرمندگی کا احساس کریں گے، اور اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے اقرار کریں گے کہ ہم نے رسولوں کو جھٹلا کر اپنے آپ پر بڑے ظلم کیا ہے، ہم نے ایمان نہ لا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ انکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اے اہل مکہ، وما تعبدون من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر تم کس کی پوجا کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم کس کی عبادت کرتے ہو، غیرہ من الاوثان، اللہ کو چھوڑ کر تم اوثان یعنی بتوں کی، اوثان گندگی کی، جو یہ تمہارے لیے بت ہے، یہ تمہارے لیے گندگی ہے، تم اس کو پوجتے ہو، حسب جہنم، حالانکہ یہ وہ جس کے تم پوجا کرتے ہو، یہ وہ مورتیاں جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کے سامنے تم اپنے سروں کو جھکاتے ہو اور معبود حقیقی سمجھتے ہو، تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ تمہارے بنائے ہوئے ہاتھوں کے معبود اور جھوٹے خدا، اور یہ مورتی سب کے سب کیا ہیں؟ حسب جہنم، یہ سب جہنم کی ایندھن ہیں، یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو تمہارے مورتیاں، تمہارے بنائے ہوئے معبود خود جہنم میں جانے والے ہیں، انتم لہا واردون، اور یہ تمہارے معبود تو جہنم میں جائیں ہی جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ تم بھی جہنم میں وارد ہوگے، تم بھی جہنم میں داخل ہوگے، یعنی عابد و معبود، یہ جو کفار جس کی پوجا کرتے ہیں، یہ جو کفار جن کو خدا مانتے ہیں، یہ جو کفار ان کے جو مورتیاں ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا، اور ان پوجنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ تو یہ عابد و معبود دونوں جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، کہ اگر یہ اوثان بت جو ہے خدا ہوتے، جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے کہ اگر یہ حقیقی خدا ہوتے تو ما وردوہا، اگر یہ سچے خدا ہوتے تو کیوں یہ جہنم میں جاتے، یہ کیوں یہ جہنم کا ایندھن بنتے۔ ما وردوہا دخلوہا، اگر یہ سچے ہوتے، خدا کے اگر یہ عبادت کے لائق ہوتے تو یہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوتے۔
لیکن یہ سب کے سب تمہارے جھوٹے ہیں۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْعَابِدِينَ وَالْمَعْبُودِينَ فِيهَا خَالِدُونَ، تو حالانکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ سب کے سب پوجنے والے اور سب کے سب جس کی پوجا کی جا رہی ہو، یہ سب کے سب عبادت کرنے والے اور سب کے سب معبود باطل، یہ سب جہنم میں جائیں گے، فیہا داخلون، اس میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے کفار مکہ، اگر یہ تمہارے مورتیاں صداقت اور حقانیت پر ہوتی تو ہرگز یہ جو ہے جہنم میں نہ جاتا، بلکہ ان کا ٹھکانہ کچھ اور ہوتا۔ حالانکہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن تمہارے پوجے جانے والے مورتیاں بھی جہنم میں جانے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی جہنم میں جانا ہوگا۔ فیہا خالدون، سب کے سب جائیں گے، لہم، وہ بھی جائیں گے، للعابدین، خود وہ تمہاری مورتیاں بھی جائیں گی اور اس کے عبادت کرنے والے بھی جائیں گے۔ لہم فیہا زفیر، یہ ان کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے جہنم میں جانے کے بعد یہ ہوگا، ایک آواز ہوگی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زفیر سے تعبیر کر رہا ہے کہ قیامت کے دن جب انہیں عابد و معبودوں کو، باطلوں کو جب جہنم میں داخل کرے گا تو وہاں پر ان کی ایک آواز ہوگی، لہم فیہا زفیر، ان کی ایک آواز ہوگی۔ وَلَهُمْ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اس قدر سخت ترین آواز ہوگی کہ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، کہ وہ کسی چیز کے متعلق وہاں پر وہ نہیں سنیں گے۔ شیئا لشدت غلیانها، ان کی آواز اور جہنم کی سختی کی آواز اس قدر جو ہے بڑھی ہوئی ہوں گی کہ ان کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے گی کہ یہ بولنے والا، یہ پکارنے والا، یہ چیخنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح سے ہم چولہے پر گرم پانی کو رکھتے ہیں تو جب وہ پانی مکمل طور پر گرم ہو جاتا ہے تو پانی ابلتا ہے، تو اس کے ابلنے میں جو آواز پیدا ہوتی ہے تو ایک آواز ہے جو وہاں پر اس آواز کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس آواز کو ہم سن سکتے ہیں۔ بس اسی طرح سے جہنم بھی اپنے شعلوں میں جب وہ بھڑکے گا تو وہ بھی آواز کرے گا، اور جب اس کو دہکایا جائے گا تو وہ آواز کرے گا۔ جب اس کے آگ کچھ نہ کچھ اس کی حرارت میں کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ بھڑکائے گا، اس طور پر کہ ایک وادی کو کھول دے گا اور وہ وادی تمام جہنم کو بھڑکا دے گا۔ تو اس کے بھڑکانے کی وجہ سے وہ آگ کے شعلے اس قدر جو ہے اس کے اندر آواز ہوگی، اس کے ابلنے کی وجہ سے ایسی آواز ہوگی کہ ان کافروں کی آواز وہاں پر کچھ سنائی نہیں دے گی۔ تو یہاں پر ایک جہنم کے بھڑکنے کی آواز ہے اور ایک طرف ان کافروں کی آواز ہے، تو ان کافروں کی آواز، ان جہنم میں جانے والوں کی آواز جہنم کی آواز میں اس قدر مل جائیں گی کہ ان کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے گی۔ تو وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ کچھ نہیں سن سکتے، شیئا لشدت غلیانها، اور سخت ترین جو ہے ابلنے کی وجہ سے وہ کسی کی آواز کوئی نہیں سن سکتے ہیں، لیکن صرف ایک آواز ہوگی اس طرح پر کہ کوئی سننے والے کو لگے گا کہ بس ایک چیخ اور پکار کی آواز آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت مبارکہ کا نزول ہے، شان نزول یہ ہے کہ آگے والی آیت جو نازل ہوئی ہے کہ جب جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ اس سے قبل کہ جس کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا اور پوجنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، تو یہ بات ان کفار مکہ کو بہت برا لگا کہ ہمیں جہنم میں جانے کے متعلق تم بات کلام کہہ رہے ہیں، چلو ہم مان لیتے ہیں، لیکن ہمارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے، یہ تم کہہ رہے ہو، یہ بات بڑی جو ہے ہمارے لیے ناگوار ہے، ہمارے لیے بڑی دشوار ہے کہ ہمارے معبودوں کو تم جہنم میں جانے والا بتا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے معبود جب بھی جہنم میں جائیں گے، ہماری مورتیاں بھی جہنم میں جائیں گے، ہمارا تصور تو کچھ اور ہے۔ تو یہ کلمات کا اس کلام مجید میں آنا ان کو تکلیف کا باعث ہوا، تو وہ لوگ جو ہے اس تکلیف میں تھے، تو انہوں نے اہل کتاب سے مشورہ لیا، ابن زبیری سے یہ لوگ مشورہ لیا جس کا نام زبعرا ہے، کہ اس نے کہا کہ عبد عزیر والمسیح والملائکہ فہم فی النار، اگر یہی بات ہے کہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اگر یہ جہنم میں جائیں گے، اگر ایسی ہی بات ہے تو عبادت تو حضرت عزیر کی گئی ہے، عبادت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کی گئی ہے، عبادت تو فرشتوں کی گئی ہے، عبادت تو کچھ لوگوں کی بھی کی گئی ہے، تو کیا یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان کی بھی پوجا کی گئی ہے، ان کی بھی عبادت کی گئی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، پوجنے والا بھی جہنم میں جائیں گا۔ تو زبیرہ نے کہا، کفار سے کہا کہ ان سے کہو
یعنی حضور سے جا کر کہو، نبی سے جا کر کہو کہ حضرت عزیر کی بھی پوجا ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا ہوئی، تو کیا یہ لوگ بھی جہنم میں جانے والے ہیں؟ تو انہوں نے جب یہ کہا تو فہم فی النار، کیا یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ علی مقتضی ما تقدم، جیسا کہ اوپر گزر گیا، جیسا کہ اوپر ذکر کر دیا گیا کہ عابد و معبود دونوں جانے والے ہیں۔ تو یہ معبود بھی جانے والے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا مانا، الہ مانا، معبود مانا۔ عزیر علیہ السلام، کیا یہ ملائکہ بھی جانے والے ہیں؟ تو یہ سن کر کفار جو ہے بڑے خوش ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ ایسی سی بات ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ یہ معبود بھی جہنم میں جائیں گے، تو کیا حضرت عزیر جائیں گے جہنم میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو ان کے اس اعتراض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت بینات کو نازل فرمایا جو تلاوت کی جا رہی ہے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، کہ بے شک وہ جن کے لیے جو ہے اچھائی اور بھلائی کے کلمہ سبقت کر چکا ہے، بے شک وہ جن کے لیے اچھائی اور بھلائی کا کلمہ سبقت کر چکا ہے وہ جہنم میں کیوں جائے؟ اور حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ یہ ایسے ہیں کہ جن کے متعلق کلمہ جو ہے سبقت کر چکا ہے کہ میرے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا، یعنی یہ جو ہے جنت میں جائیں گے، جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے، یہ جو ہے جہنم میں ہرگز نہیں جا سکتے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، تو بے شک یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ہمارے پاس منازل کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے اچھے مقامات ان کے لیے حاصل ہونے ہیں، اور یہ بات جو ہے سبقت کر چکا ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے دور رہنے والے ہیں، جہنم سے یہ لوگ بہت ہی دور رہنے والے ہیں، اتنی دور رہنے والے ہیں کہ لا یسمعون حسیسہا، اتنی دور یہ لوگ جہنم سے رہنے والے ہیں کہ اس کی ذرہ برابر بھی آواز بھی نہیں سننے والے ہیں۔ جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، جہنم میں جانا تو بہت ہی خلاف از بعید ہے، لیکن جہنم کی آواز بھی یہ نہیں سن سکیں گے، جہنم کی صوت بھی ان کے کانوں میں نہیں ٹکرائے گی۔ تو اللہ کے پاس ان کا خیر کا کلمہ سبقت کر چکا ہے، ان کے درجات کا کلمہ سبقت کر چکا ہے، اور ان کو جو منازل ملنے والے ہیں اللہ کے پاس ان کے منازل طے ہو چکا ہے، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اس لیے کیونکہ اللہ کے پاس لکھ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ اچھے ہیں، یہ لوگ بھلائی پر ہیں، اور خود ان کے کہنے پر انہوں نے کبھی اپنے قوم سے نہیں کہا، انہوں نے کبھی اپنے لوگوں سے ماننے والوں سے نہیں کہا کہ اے لوگو تم ہمیں پوجو، اے لوگو تم ہمیں خدا کہو، اے لوگو تم ہمیں معبود مانو۔ یہ کلمات کبھی بھی ان لوگوں نے نہیں کہا، لوگوں نے انہیں خدا مانا ہے اپنی شرارت کی بنیاد پر، اپنی دیگر وجوہات کی بنیاد پر، لیکن کبھی بھی یہ لوگ ان لوگوں سے جو ان کو پوجتے ہیں، جو لوگ ان کو خدا مانتے ہیں، ان لوگوں سے یہ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا، یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے دنیا میں لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مانو؟ کیا آپ نے اس طرح سے لوگوں سے کہا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں اس طرح کے گندے الفاظ میں اپنی زبان سے کیسے کہہ سکتا تھا، اس طرح کے خلاف کلمات میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مانو؟ خدائے حقیقی کو چھوڑ کر میں خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر انکار فرمائیں گے کہ میں نے ہرگز کبھی ایسا نہیں کہا ہے، ہاں جن لوگوں نے مجھے اپنے طور پر خدا مانا ہے یہ لوگ خود سزا کے مستحق ہیں، یہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں، انہیں تو چاہے تو عذاب دے، یا پھر ان کا معاملہ تیرے ہاتھوں میں ہے، میں ان سے برات اختیار کرتا ہوں۔ یہ لوگ میری طرف جو نسبت کرتے تھے سراسر جھوٹ نسبت کرتے تھے اور سراسر باطل کی نسبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسمعون حسیسہا، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے، اتنی دور یہ لوگ رہیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، صرف جہنم سے دور ہی نہیں بلکہ ان کے لیے اللہ کے نعمتوں میں سے ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایسا انعامات فرمائے گا کہ مشتہت انفسہم، جو بھی ان کی نفسیں خواہش کریں گی، جو بھی ان کی نفسیں طلب کریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں فوراً ان کے لیے مقدر فرما دے گا، ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے گا۔
اور اللہ نے فرمایا خالدون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میری نعمتوں میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انہیں جہنم سے دور ہی نہ رکھا، بلکہ ان کے لیے جنت کا اعلان فرمایا، جنت کا وعدہ فرمایا اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا، اور ہمیشگی کی جنت ان کے لیے مقدر فرمایا، اور ہمیشگی کی جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ یہ وہ میرے پاکیزہ نفوس بندے ہیں، میرے مقدس بندے ہیں، جن پر میں اپنے انعامات کی بارش اس طور پر کروں گا کہ قیامت کے دن یہ سب کے سب میری نعمتوں میں ہوں گے اور میرے انعامات میں ہوں گے، میری رضا میں ہوں گے، اور جنت میں یہ سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، اور ان کی یہ شان ہے کہ جن کے بارے میں میرا کلمہ سبقت کر چکا ہے، اور یہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو لوگ اس دنیا میں باطل طریقے سے خدا مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا کہ عابد و معبود دونوں جہنم میں جائیں گے، تو چنانچہ یہ بھی معبود ہیں تو یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ تصور جب لوگوں نے اپنے ذہن میں لایا اور وہ خوش ہوئے، کفار خوش ہوئے تھے یہ سن کر، اور یہ سوچ رہے تھے کہ جب میں یہی کلمہ حضور سے کہوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے کلام کو اتارا اور فرمایا کہ میرے مقدس بندوں کے متعلق تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ بھی جہنم میں جائیں گے، ہرگز یہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کی یہ شان ہے جو ذکر کیا گیا، یہ تو جنتی ہیں، یہ تو میرے رضا کو حاصل کرنے والے بندے ہیں، یہ تو انعامات اور اکرامات میں رہنے والے بندے ہیں۔ حتیٰ کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ فزع اکبر کے معنی ہیں کہ جس دن تمام لوگ جب گھبراہٹ اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے، کہ میدان محشر سے جانے سے قبل جو ہے فرشتوں کے پھونک کو سن کر تمام لوگ جو ہے حیرت زدہ ہوں گے، تمام لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہوا، تو گویا کہ فزع اکبر ہے، یعنی بہت ہی غم کا، بہت ہی عظیم غم، بہت ہی بڑا غم۔ تو جب یہ تمام لوگوں کی کیفیت ہوگی تو اس دن یہ لوگ جو ہے اطمینان اور سکون کی سانس لے رہے ہوں گے، تمام کائنات کے لوگ پریشان رہیں گے، تمام لوگ جو ہے حیرت میں رہیں گے، تمام لوگ مشکلات میں رہیں گے، لیکن ایسے گھڑی میں میرے وہ نفوس، میرے وہ پاکیزہ بندے، مقدس بندے اطمینان اور سکون سے رہ رہے ہوں گے۔ تو لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ فزع اکبر کا انہیں کچھ رنج و ملال نہ ہوگا، کچھ رنج و غم نہ ہوگا۔ فزع اکبر کی تفسیر کی گئی ہے کہ یہ وہ دن ہے، یہ وہ تکلیف کی گھڑی ہے کہ جب فرشتے سور پھونکیں گے اور سور پھونکنے کے بعد تمام لوگ مر جائیں گے، یا پھر فزع اکبر سے مراد جو ہے نفخہ ثانیہ ہے کہ جس وقت فرشتے سور پھونکیں گے تو تمام لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، تمام لوگ زندہ ہوں گے، تمام لوگوں کو دوبارہ زندگی ملے گی، حساب اور کتاب کے لیے سب لوگ جا رہے ہوں گے، تو سب حیران اور پریشان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان گھڑی میں یہ لوگ اطمینان اور سکون سے ہوں گے، انہیں ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف اور کوئی رنجش نہ ہوگی، بلکہ یہ خوش اور خرم رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھبراہٹ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانیوں کو، حزن اور ملال کو، غم کو اللہ نے ان بندوں سے دور فرما دیا۔ وَهُوَ أَن يُؤْمَرُ بِالْعَبْدِ إِلَى النَّارِ، کہ اس طور پر کہ حکم دیا جائے گا کہ ان لوگوں کو جہنم کی طرف، کن لوگوں کو، کہ جو ان کو پوجنے والے ہیں ان کو بارے میں حکم ہوگا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ لوگ اطمینان اور سکون کی سانسیں لے رہے ہوں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے ان کی شان کو اور آگے بیان فرمایا، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ جب یہ حضرات اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، جب یہ حضرات اپنے اپنے قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے اور ان کو دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے، فرشتے ان کو خیر مقدم کریں گے، فرشتے ان کو ویلکم کریں گے۔ تو وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ اس دن جب اپنے اپنے قبروں سے لوگ اٹھ رہے ہوں گے تو اٹھنے کے ساتھ ہی گھبراہٹ کا منظر ہوگا، اٹھنے کے ساتھ ہی ایک جو ہے عجیب وحشت کا دن ہوگا، کیونکہ ایک عالم بدل رہا ہے۔ اب تک انسان دنیا میں تھا، پھر عالم برزخ میں گیا، پھر عالم برزخ سے پھر عالم حشر کی طرف جا رہا ہے، تو گویا کہ ایک الگ دنیا، ایک نئی دنیا کی طرف وہ قدم رکھ رہا ہے، نئی دنیا کی طرف اس کی آمد ہو رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ گھبراہٹ اور پریشانی ہونی ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شان والے بندے کے متعلق رب نے فرمایا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ ملائکہ فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے، عند خروج من القبور، جب یہ اپنے اپنے قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے، یقولون لہم،
ان سے کہا جائے گا، فرشتے ان سے کہیں گے استقبال کے طور پر، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ یہ آج کا یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک دن قیامت ہوگی، ایک دن دنیا کو ختم ہونا ہے، ان پہاڑوں کو ذرات میں بننا ہے، اور جو ہے آسمان کو فنا ہونا ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا تمام چیزوں کے لیے فنائیت ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ کی شان بتلائی جانے والی ہے۔ ہر شے کی ہلاکت، ہر شے کی تباہی، ہر شے کی بربادی سوائے اس کی ذات باقی، سوائے اللہ کی ذات قائم و دائم۔ تو جب اس شان کا وہ دن ہوگا تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا دنیا میں۔ یوم منصوب، اس کو منصوب ہے یہاں پر جو ہے یوم کو، کیونکہ اس سے پہلے ایک لفظ ہے اذکر، یہ پوشیدہ ہونے کی وجہ سے اس کو منصوب قرار دیا گیا ہے۔ اصل میں ہے اذکر یوم نطوی السماء قطعی سجل للکتب، کہ یاد کیجئے اس دن کو کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، قطعی سجل للکتب، جس طرح سے جو ہے رجسٹر کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سجل سے مراد ایک فرشتہ ہے۔ سجل کہتے ہیں فرشتے کو جو انسان کے عملوں کو لکھتے ہیں یا پھر دیگر چیزوں کو لکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ ہم جو ہے آسمان کو لپیٹ دیں گے، اور حدیث سے بھی اس کی جو ہے تشریح ملتی ہے کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ دے گا، جس طرح سے آپ ایک پیپر کو لپیٹ دیتے ہیں، جس طرح سے ایک پیپر کاغذ کو آپ لپیٹ دیتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پھر اس کو چاہے جیب میں رکھیں، چاہے اس کو کسی اور میں رکھیں، چاہے آپ اس کو جو ہے اپنے جو ہے پیٹی باکس میں رکھ دیں، پیٹی میں رکھ دیں، یا کسی اور مقام پر رکھ دیں، آپ جہاں چاہے رکھ سکتے ہیں۔ اس کو لپیٹ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے یہاں پر کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے قطعی سجل، جس طرح سے جو ہے نا کاغذ کو لپٹا جاتا ہے، جس طرح سے پیپر کو لپٹا جاتا ہے۔ اس مملک یا پھر سجل جو ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فرشتے کا نام ہے، کہ فرشتہ جس طرح سے فرشتہ انسان کے نام اعمال کو لپیٹتا ہے، اسی طرح سے ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ آسمان کو ہم اس طور پر لپیٹ دیں گے للکتب، صحیفوں کی طرح، کتابوں کی طرح، اوراق کی طرح۔ صحیفۃ ابن آدم عند موتہ، کہ انسان جب مر جاتا ہے، ابن آدم کی جب موت ہو جاتی ہے تو فرشتے ان کے نام اعمال کو لپیٹ دیتے ہیں۔ لپیٹ لینے کا مطلب ہے کہ اب اس کے اندر کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اس کے اندر کچھ لکھا نہیں جائے گا، کیونکہ جب ہم مضمون پورا کرتے ہیں تو اپنے خط کو، اپنے ورق کو لپیٹ دیتے ہیں، یہ اس لیے کہ اب اس کے اندر کچھ لکھنا نہیں ہے اور اس سے کچھ نکالنا نہیں ہے۔ تو یعنی لپیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا کام ہو چکا ہے، اب اس میں کچھ اضافی طور پر شامل نہیں کیا جائے گا۔ بس اسی طرح سے انسان کے موت کے وقت فرشتے ان کے نام اعمال کو لپیٹ دیا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے للکتب، اس کے اندر جو لام ہے یہ زائدہ ہے۔ اب سجل و صحیفہ، یا سجل سے مراد صحیفہ ہے، والکتاب سے مراد مکتوب بھی، جو کچھ اس کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ واللام بمعنی اعلیٰ، یہاں پر لام جو ہے للکتب میں جو اعلیٰ کے معنی میں ہے، وفی قراءۃ للکتب جمعاً، کہ تمام کتابوں کو لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، پھر ہم اس کو دوبارہ پیدا کریں گے، اول خلق، جیسا کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا تھا، ان عدم، کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو دوبارہ وجود بخشی۔ پھر اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما ہم اس کو دوبارہ لائیں گے اول خلق، پہلے ہی کی طرح، نعیدہ، اس کو اعادے کے طور پر، دوبارے کے طور پر ہم اس کو اعادے کے طور پر ہم اس کو دوبارہ وہاں پر لائیں گے، بعد اعدام ہی، کہ جب اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ فالکاف فی متعلقۃ، یہاں پر جو ہے کاف ہے، یہ متعلق ہے کمام میں، بنعید سے، وہ ضمیر ہی عائد الی اول ما مصدریہ، اور جو ہے ضمیر جو ہے عائد لوٹنے والی ہے اول کی طرف جو اول خلق ہے، اور اس کے اندر جو ما ہے، کما میں جو ما ہے یہ مصدریہ ہے۔ وعدن علینا، جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا، تو ہم پر یہ بات ہے کہ وعدن علینا، کہ ہم پر یہ بات ہے کہ وعدن کو منصوب پڑھا گیا ہے بے وعدنا سے، کہ وعدن سے پہلے ایک پوشیدہ فعل ہے کہ وعدنا وعدن، کہ ہم نے وعدہ کیا۔ وہ مؤکد لمضمون ما قبلہ، کہ اپنے ما قبل کے مضمون کو طاقتور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم دنیا کو ختم کریں گے ایک دن، اور قیامت کے دن کو ہم لائیں گے، تو ہم اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ انا کنا فاعلین، بے شک ہم اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، ہمارا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ تحقیق ہم نے لکھ دیا زبور میں، زبور بمعنی کتاب اللہ، کتب اللہ، اللہ کے لکھے ایک زبور، تو وہ کتاب، اس کتاب کا نام ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری ایک زبور ہے، یا پھر زبور لغت میں ہر وہ کتاب کو کہتے ہیں جو آسمان سے اتارا جائے، یعنی منزل من السماء کتابوں کو زبور سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ زبور سے مراد یہ بھی ممکن ہے کہ ہم نے جو ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں، کتابوں میں، صحیفوں میں، بمعنی کتاب، کتب اللہ المنزل جو آسمان سے کتابیں نازل ہوتی ہے، من بعد ذکر اس ذکر کے بعد، بمعنی ام الکتاب ہم نے کتاب میں ان تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ یعنی یہ باتیں اس قرآن مقدس میں یا زبوروں میں لکھنے کے باوجود اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک زمین جو ہے اس کی وارث رہیں گے صرف اللہ کے نیک اور صالح بندے۔ کون سی زمین مراد ہے یہاں پر؟ اب قیامت کے بعد تو یہ زمین کا تو تصور ہی نہیں ہے، یہ زمین لے کر بھی کریں تو لوگ کیا کریں، کیونکہ اس کے منفعت ختم ہے وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان میں، صحیفوں میں، اور جو ہے لوح محفوظ میں، اور دیگر جو کتب منزل من السماء جو میرے طرف سے جو نازل کردہ کتابیں ہیں، ہم نے ان تمام کے اندر یہ بات لکھ دی۔ کیا ہے وہ بات؟ لکھنے والی بات یہ ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک جنت کی زمین، بے شک جنت کے جو وارث ہوں گے میرے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ یعنی ہم نے جنت کا وارث میرے نیک اور صالح بندوں کو بنایا۔ عام فی کل صالح، یہاں پر ہر نیک اور صالح کے متعلق عام ہے۔ تو جنت کے دخول کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے جو وارث ہوں گے نیک اور صالح افراد ہی جنت کے وارث ہوں گے۔ ان فی ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، لا بلاغن، کہ انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کافی کتاب ہے۔ فی دخول الجنت، انسان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے کافی کتاب ہے۔ یعنی انسان قرآن مقدس سے باضابطہ طور پر وابستہ اگر ہو جاتے ہیں، اس کے مطالعہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھ کر ہدایت و نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو وہ بدلتے ہیں، جو کرنا ہے اسے کرتے ہیں، جو نہیں کرنا ہے اسے چھوڑتے ہیں، تو یعنی یہ کتاب قرآن انسان کی رہنمائی کے لیے کافی اور وافی ہے۔ لقوم عابدین، اس قوم کے لیے جو عمل کرنے والے ہیں، عمل کرنے والوں کے لیے قرآن مقدس کافی ہے۔ وما ارسلناک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، قرآن مقدس کی کافی اور وافی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی عظمت کا ذکر فرمایا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رحمت بنا کر للعالمین، تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے، اور حتیٰ کہ تمام عالمین کے لیے۔ یعنی آپ ہر عالمین کے لیے، ہر عالم کے لیے، جس طرح سے ایک دنیا ہے، ایک عالم ہے، اس طرح سے ہزاروں دنیا ہیں، ہزاروں عالم ہیں، جس کی تعداد صحیح طور پر ہمیں معلوم نہیں، بے شمار عالمین ہیں، بے شمار عوالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد جو ہے تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے، ہر اعتبار سے رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا رحمت ہونا انتہائی وسیع ہے، وسعت والا ہے، کہ حضور کے قدم مبارک سے، حضور کی آمد سے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوئی، لوگوں نے منزل مقصود کو پہچانا، اور لوگ جو ہے اپنے غلط راہوں کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آئے۔ تو یہ تمام فوز و فلاح اور کامیابی اور تمام جو ہے اچھائی اور خوبی بھلائی اور ہدایت، جو سب کچھ جو ہمیں ملا، سارے انسان کو ملا، سارے عالمین والوں کو ملا، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کے برکتوں سے ہی ملا۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت ہے تمام عالمین کے لیے، تمام انس کے لیے، تمام جن کے لیے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرما رہا ہے، قل انما یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یقیناً میری طرف وحی کی جاتی ہے، کما انما الہکم الہ واحد، اس بات کی وحی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود، تمہارا خدا، تمہارا خالق و مالک صرف ایک ہے۔ ما یوحیٰ الی، جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، فی امر، اس معاملے میں، فی امر الالہی کے معبود ہونے کے اعتبار سے، الا وحدانیتہ، مگر سوائے اس کی وحدانیت کے، سوائے اس کی یکتائی کے، کہ میرے طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ اے لوگو، ایک ہے معبود، صرف ایک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جو معبود کی حیثیت رکھے، معبود بننے کے قابل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے، عبادات کا مستحق وہی ہے، تو تم لوگ صرف اسی کی عبادت کرو۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم لوگ اطاعت کرتے ہو؟ کیا تم لوگ فرما برداری کرتے ہو؟ کیا تم لوگ اپنی گردنوں کو جھکاتے ہو اس چیز کی طرف جو میری طرف وحی کی جاتی ہے؟ یعنی کیا تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر لیتے ہو اس کے اقرار سے، اگر تم منہ پھیر لو، فقل آذنتکم علی سوا، تو یاد رکھو کہ میں تمہیں علی الاعلان بتا دیتا ہوں، واضح طور پر میں تمہیں جتا دیتا ہوں، واضح طور پر میں تمہارے کانوں میں یہ بات ڈال دیتا ہوں کہ اگر تم نے منہ پھیر لیا
تو تم جان لو علی سوائن کیا تو تمہارے لیے ہلاکت ہے، بالحرب یا تو جنگ کے ذریعے سے، علی سوائن برابر ہے کہ حالم من الفاعل والمفعول مستوین فی علمہ لا استبد بہ دونکم لتحبوا، تو یہ جو ہے برابر ہے کہ میں تمہیں جو بتاتا ہوں یا تو جنگ ہوگی یا اس کے علاوہ تمہیں ہلاکت تک پہنچنی ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا تحب، تو تم اس بات سے ڈرو کہ تمہیں علی الاعلان بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اس سے منہ پھیر لیا تو تمہیں ہر حال میں تمہیں سزا بھگتنی ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اب تمہیں جو نقصان ہونے والا ہے، تمہیں جو خسارہ ملنے والا ہے، تو یہ کب ملے گا؟ وَإِنْ أَدْرِي، میں نہیں جانتا یا میں نہیں بتلاتا، اقریب ام بعید ما توعدون، یہ تمہارے لیے جو عذاب کا وعدہ ہے دنیا میں یا پھر آخرت میں، تو یہ عذاب کا وعدہ کب ہے، یہ قریب ہے یا بعید ہے، اس کے متعلق مجھے علم نہیں، یا اس کے متعلق میں تمہیں نہیں بتاتا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے اگر اس میری قول سے جو وحدانیت اور یکتائی والا قول ہے، اللہ کی وحدانیت کے جو قبولیت والا قول ہے، اگر تم نے اس سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، تو تم جان لو کہ تمہیں سزا ملے گی، لیکن وہ سزا کا دن قریب ہے یا دور ہے مجھے نہیں معلوم۔ انما یعلم اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، یعلم اللہ، بے شک اللہ ہی اسے جانتا ہے، انہ تعالیٰ، بے شک وہ بلند و بالا ہے، یعلم الجہر من القول، وہ جانتا ہے الفاظ کے ظاہری کو، والفعل، اور افعال کو بھی جانتا ہے، منکم ومن غیرکم، تمہارے افعال کو بھی جانتا ہے، تمہاری اقوالوں کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے علاوہ جو لوگ بھی جہاں جو عمل انجام دے رہے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو، انتم وغیرکم، تم اور تمہارے علاوہ جو چھپاتے ہیں، من السر، راز وغیرہ ہیں، وہ سب کو اللہ جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور مجھے کیا معلوم کہ لعلہ، شاید کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وَلَمْ يُعْلَمْ، کہ نہیں معلوم اس کا وقت کو، فتنے کا اور آزمائش کا وقت کب ہے جو تمہارے لیے چنا گیا ہے، لِيُرَىٰ كَيْفَ صَنَعُكُمْ، تاکہ وہ دیکھا جائے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، وَمَتَاعٌ، اور ایک فائدہ لینا ہے تمہیں، کب تک؟ عذاب کے نہ آنے تک تمہارے لیے فائدہ ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقررہ تک ہے، انقضاء آجالکم، تمہارے موت کے آنے سے قبل ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھا لو۔ وَهَذَا مُقَابِلٌ لِلْأَوَّلِ الْمُتَرَجَّى، یہ جو ہے پہلے کے مقابل میں ہے، یہ بِلَعَلَّ کا، یعنی لیس الثانی محلاً، یہ ہے کہ تمہیں فائدہ اٹھانی ہے کب تک؟ تمہارے موت تک ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ایک قرأت میں قالا بھی ہے کہ کہہ دیجئے کہ رب احکم، کہ میرا رب جو ہے فیصلہ کرے گا، بینی و بینا مکذبی، میرے اور جھٹلانے والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ حق کا فیصلہ کرے گا، یعنی وہ جھٹلانے والوں کو عذاب دے گا، لہم اب النصر، ان کے لیے عذاب دے گا اور اپنے چاہنے والوں کو مدد دے گا، علیہم فعذبوا بالبدر، تو اسی طرح سے اللہ نے جو تمہارے لیے ایک وعدہ فرمایا کہ تمہیں عذاب ملنی ہے، تو وہ عذاب کا دن تمہارے لیے اس طور پر ظاہر ہوا کہ وہ بدر کا دن ہے، اور احزاب ہے، حنین ہے، خندق ہے اور احد وغیرہ ہے۔ نصر علیہم، اس طور پر کہ یہاں پر مومنوں کی مدد کی گئی اور کفار کو شکست ہونا پڑا، دنیا میں تو اس طور پر کہ یہ دنیا میں مارے گئے، اور آخرت میں اس طور پر کہ یہ اس دنیا سے مرنے کے بعد یہ جہنمی ہوئے۔ تو اس طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کر بتایا، پورا کر دکھایا کہ اپنے فرما برداروں کی مدد فرمائی، اور نافرمانوں کو دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ وربنا الرحمن المستعان، اور ہمارا رب وہ ہے جو رحمان ہے، المستعان، و بلند و بالا ہے، علی ما تصفون، اس چیز سے بلند و بالا ہے جو تم اس کی طرف نسبت کرتے ہو، من کذبکم، تمہارا جھوٹ کی نسبت کرنا اللہ کی طرف، فی قولکم، جو تم نے یہ کہا جھوٹ والی بات، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنایا، یا اتخذوا ولدا، جو تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا مانا، تو یہ تمہارا جھوٹ ہے جو سراسر واضح طور پر جھوٹ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے بول سے، اس طرح کے کلمات سے اور اس طرح کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بلند اور بالا ہے، اور وہ پاک ہے، منزہ ہے۔ وعلی فی قولکم ساحر، اور تم نے جو کہا میرے بارے میں، یعنی حضور کے بارے میں، تمہارا جو قول تھا کہ ساحر، جادوگر، والقرآن فی قولکم الشعر، تم نے مجھے جادوگر کہا، قرآن کو کبھی شعر کہا، وغیرہ وغیرہ، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو تم نے اپنی زبان پر کہی ہیں، اللہ کے متعلق کہی ہیں، میرے متعلق کہی ہیں، اور جو ہے تم نے قرآن کے متعلق کہی ہیں، تو تم نے ہر طور پر سے اللہ کو بھی نہ چھوڑا، اور تم نے مجھے بھی تہمت لگائی، اور قرآن مقدس کے متعلق بھی تم نے غلط کلام کہے۔ تو یہ وہ تمام جو بہتان ہیں تمہارے، یہ تمام بہتان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ تو اولاد ہے، اور نہ تو میں شاعر ہوں، اور نہ میں ساحر ہوں، نہ میں جادوگر ہوں، اور نہ قرآن اللہ کا جو کلام ہے یہ شعر ہے۔ تو یہ تمام وہ باتیں جو تم نسبت کر رہے ہیں، یہ باتیں جھوٹ پر مبنی ہے، یہ بات سراسر کذب پر مبنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں سے وہ بے نیاز ہے، اس کی ذات منزہ ہے،
اور اس کی ذات مبرہ ہے ان اقوال سے جو تم اللہ کی طرف، میری طرف اور کلام اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا سورہ انبیاء اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ تعالی اب یہاں سے سورہ حج شروع ہوگا۔ آج کی نشست یہیں پہ مکمل کی جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔